اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے اس لیسن نمبر 1 پارٹ 1 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. آج ہمارا پہلا درس ہے. اس مبارک مہینے کی پہلی تاریخ ہے. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال کی مدد سے ہم اس کورس کو انشاءاللہ لیسن بائی لیسن اسے ہم انجام دیں گے اور اس بک 1 کو ہم کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کے نتیجے میں قرآن کے 400 ورڈز جو قرآن میں بہت زیادہ ریپیٹ اور تکرار ہوئے ہیں اور جس کے نتیجے میں ہم اراؤنڈ 60% آف دا قرآن ڈائریکٹ سمجھ سکیں گے. انشاءاللہ یہ ہم ورڈز اس کورس میں سیکھیں گے. تو آئے اپنے پہلے درس کو، پہلے سبق کو شروع کریں. جس طرح میں نے انٹروڈکشن میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا، ہر درس میں پہلا حصہ یہ ہوگا کہ اس درس میں جو آیات ہے جس کا ترجمہ ہمیں سیکھنا ہے اس کی تلاوت کو ہم سماعت فرمائیں گے. تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ وہ PDF جو اس یوٹیوب ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جس کا لنک موجود ہے، 3 لینگویجز میں آپ کے سامنے یہ PDF پیش کی گئی ہے، انگلش میں، اردو میں اور اردو لیکن ہندی اسکرپٹ میں. جو بھی آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے. البتہ میں ٹیچ کروں گا جو اردو اس کا ورژن ہے اس کے حساب سے. تو آپ اس فائل کو اپنے سامنے کھول لیں. انشاءاللہ آئے ہم سب مل کر ان آیات کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تو ان آیات کی تلاوت کو آپ نے سماعت فرمایا. آئے جو ہمارے سبق کا اور اس پارٹ 1 کا دوسرا حصہ ہے اس پر ہماری گفتگو شروع کریں. اور وہ یہ ہے کہ اس درس میں جو ورڈز ہے، عربک الفاظ ہے، اس کا ترجمہ اور میننگ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کیونکہ ہماری جو زبان ہے، اردو لینگویج ہے، وہ عربک سے نزدیک ہے. بہت سارے ورڈز جو عربک میں موجود ہے وہی ورڈز یا اس سے سملر ورڈز ہم اردو میں اسے یوز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ورڈز آپ کے لیے آشنا ہوں گے اور ان کا سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. تو میں جس فائل کے تحت آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں وہ اردو کی فائل ہے جہاں پر اردو میں ترجمہ لکھا گیا ہے. لیکن ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے اردو پڑھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو، تو میں ساتھ ساتھ ترجمہ جو ہے وہ رومن انگلش میں بھی لکھتا جاؤں گا تاکہ آپ کے لیے فالو کرنا آسان ہو جائے. تو آئے اپنی ورڈ لسٹ کو شروع کریں. پہلا باکس جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے اسماء یا نیمز. یعنی ان آیات میں جو نیمز ہے یا انگلش میں اسے کہا جاتا ہے ناؤنس ہے، یعنی کسی چیز کا نام، کسی ایکشن کا نام، کسی شخص کا نام، کسی اس طرح کے الگ الگ چیزوں کا نام ہم یہاں پر سیکھیں گے. تو آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں. پہلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے سماوات. سماوات یعنی آسمان، یعنی اسکائی. اور لیکن یہ پلورل ہے. پلورل ہے یعنی ایک سے زیادہ جو اسکائی ہوتا ہے اسے سماوات کہتے ہیں. جو سنگولر ہوتا ہے اس کا لفظ انشاءاللہ بعد میں آئے گا. ہم جب وہ ورڈ اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس کا سنگولر ہوتا ہے سما. تو دیکھیں
سما سماوات. تو یہ پہلا ورڈ ہے جو آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. البتہ ہم ان ورڈز کو اتنا ریپیٹ کریں گے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں فٹ ہو جائیں گے، اس طرح سے کہ اگر میں چند درس کے بعد آپ کے سامنے کہوں سماوات، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، فوراً آپ کے ذہن میں آسمانوں کا تصور آ جائے گا. تو یہی کام ہم کرنا چاہتے ہیں. سماوات کا اپوزٹ کیا ہے؟ آسمان کا اپوزٹ کیا ہے؟ زمین. اور زمین کے لیے جو عربی میں ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ارض. ارض یعنی زمین. اور یہ قرآن میں بہت بار ریپیٹ ہوا ہے، سماوات والارض، یہ دونوں ساتھ میں آتے ہیں. فار ایگزامپل خدا نے سماوات اور ارض کو بنایا ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. تو یہ رہا ہمارا دوسرا ورڈ. تیسرا ورڈ جو بہت ہی آسان ورڈ ہے وہ ہے لیل یا لیلہ. تائے دو نقطہ کے ساتھ آپ کے پی ڈی ایف میں اور اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. دونوں کا میننگ سیم ہے. کچھ جگہوں پر لیل یوز ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر لیلہ یوز ہوتا ہے. اور یہ ایسا لفظ ہے جو آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے، یہ نیو ورڈ آپ کے لیے نہیں ہے. کہاں پر آپ نے یہ ورڈ سنا ہوا ہے؟ لیلۃ القدر. ہم کہتے ہیں شب قدر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ راتیں ہیں جس میں انسان کی تقدیر معین ہوتی ہے، جو انسان کو ایک سال آئندہ میں جو توفیقات نصیب ہوں گی اسے لیلۃ القدر میں، نائٹ آف ڈیسٹینی میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو لیل، لیلہ یعنی رات. تو یہ بھی بہت ہی سمپل ورڈ ہے. اور ہم اس آیت کی تو کتنی بار ہم نے تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو کس رات میں؟ لیلۃ القدر کی رات میں. تو یہ بھی ایک بہت ہی سمپل ورڈ ہمارے سامنے. اگلا ورڈ کیا ہے؟ وہ ہے لیل کا اپوزٹ. رات کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ دن. دن کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ نہار. نہار. ممکن ہے یہ لفظ ہمارے لیے نیو ہو، نہار، لیکن انشاءاللہ ہم ریپیٹ کریں گے تو یہ ہمارے لیے ریممبر کرنا بہت ہی آسان ہو جائے. تو دیکھیں 4 لفظ، سماوات والارض، لیل والنہار، یہ پیرس ہے، ساتھ میں آپ ان کو ایزیلی ریممبر کر سکتے ہیں. اگلا لفظ جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسم. یہ بھی ہم اردو میں اسے استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے، بہت کبھی فارمل سیٹنگ ہو تو کہا جاتا ہے آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ اسم گرامی. یا قرآن کی آیت جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ، یہ کیا ہے؟ بے اور اسم کو جب ملایا گیا تو بن گیا بسم، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اللہ کا نام، بسم اللہ. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو ہم جانتے ہیں اور ہم اردو میں اسے اتفاقاً استعمال بھی کرتے ہیں. تو اسم کیا ہوگا؟ اسم یعنی نام. اس کے بعد کے جو 2 لفظ ہیں وہ بھی بہت آسان ہے، سنگولر اور پلورل. آیہ، آیات یعنی نشانی اور نشانیاں، نشانی اور نشانیاں، پلورل. قرآن کے اندر یہ ورڈز بہت بار ریپیٹ ہوا ہے. خود جو قرآن کے جو ایک ایک پیس ہے ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ آیت. کہتے کہ اس قرآن کی آیت کی تلاوت کرو. کیوں ہم ان تمام جو قرآن کے الگ الگ ورڈز اور سینٹنسز ہے اسے ہم آیت کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے. جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے تو ہمیں خدا یاد آتا ہے. یہ تمام کی تمام آیات خدا کی نشانیاں ہیں. اس طرح جو آسمان اور زمینوں میں الگ الگ چیزیں خدا نے بنائی ہے یہ بھی خدا کی نشانیاں ہیں. اور اس طرح ہم یہ اور بھی ہم اس لفظ سے آشنا ہے. آیت اللہ ہم کہتے ہیں. ہمارے جو مراجع کرام ہیں، بزرگ علماء ہے، ان کا ایک لقب اور ٹائٹل کیا ہے؟ آیت اللہ. کیوں ہم کہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان بزرگ ہستیوں نے زحمت کرتے ہوئے 25-30 سال محنت کر کے دین ہمارے لیے پیش کیا ہے، اور دین کا راستہ ہمارے لیے انہوں نے روشن اور کلیئر کیا ہے. تو یہ ایک ریسپیکٹفل ٹائٹل ہے کہ یہ خدا کی نشانی ہے. اور ان کا تقویٰ، ان کی پرسنالٹی، ان کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا یاد آتا ہے. اور ہر وہ چیز جو انسان کو خدا کی طرف متوجہ کرے، ہمارا اٹینشن ٹرن کرے خدا کی طرف، اور جتنی زیادہ وہ پاورفل چیز ہو وہ خدا کی ایک نشانی ہے، وہ آیت ہے. تو یہ 2 ورڈز ہم سیکھ چکے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. شمس اور قمر. شمس یعنی سورج، سن، اور قمر یعنی چاند
یا مون. اور یہ بھی بہت ساری قرآن کے آیات میں یہ ریپیٹ ہوتا ہے. شمس، قمر. فار ایگزامپل قمر تو ہم نے سنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں قمر بنی ہاشم. کس کا لقب ہے یہ؟ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کا یہ لقب ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کا لقب یہ پڑ گیا بنی ہاشم کے چاند. بنی ہاشم کے چاند. چاند خوبصورت ہوتا ہے، مخصوصاً فل مون کے طرف آپ دیکھیں تو بہت ہی بیوٹیفل یہ ہوتا ہے. تو قمر یعنی چاند، شمس یعنی سورج. اگلا جو ورڈ ہے وہ تو بہت ایزی ہے، ہم اینن یہی لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. مومنین. مومنین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مومنین یعنی ایک گروپ ایسے لوگوں کا جو ایمان لا چکے ہیں. اس کا سنگولر کیا ہے؟ مومن. تو دیکھیں کتنا ایزی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو پیٹرنز موجود ہے انشاءاللہ ہم دھیرے دھیرے وہ جو عربک گرامر کے پوائنٹس میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہمارا اگلا ورڈ بھی بہت ہی ایزی ہے. مومن کا ترجمہ کیا ہے؟ مومنین یعنی مومنین. اس کے بعد کا لفظ بھی اسی طرح سے ہے. قوم یعنی قوم، یا انگلش میں اسے کہیں گے نیشن. گروپ آف پیپل کو عربی میں اور حتی اردو میں ہم کہتے ہیں قوم. قوم بنی اسرائیل، قوم لوط، قوم نبی صالح، قوم حضرت ابراہیم، یہودی قوم، عیسائی قوم. یہ آج ہم ہماری روزمرہ کی گفتگو میں بھی اسے ہم استعمال کرتے ہیں. قوم یعنی گروپ آف پیپل. ترجمہ آپ اردو میں کرنا چاہیں گے تو قوم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قوم، کیونکہ ایگزیکٹلی وہی ورڈ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد کا ورڈ ہے خلق. دیکھیں تلفظ بھی ہم ان الفاظ کا صحیح کرنا سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کو صحیح عربی تلفظ کرنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ سبیل میڈیا اس ماہ مبارک میں آپ کے لیے قرآن کو بہتر سیکھنے کا کورس بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہم صحیح تلاوت اور صحیح پروننسیشن ہمارا ہو جائے. خلق یہ لفظ بھی آشنا ہے، ہم نے سنا ہوا ہے اس سے سملر ورڈز. خالق. خالق یعنی کریٹر، بنانے والا، خلق کرنے والا. مخلوق وہ چیز جو بنائی گئی ہے. ہم سب خدا کی کیا ہے؟ مخلوق. تو دیکھیں یہ ایک ہی فیملی کے الفاظ ہے. خالق، مخلوق، خلق. خلق یعنی ٹو کریٹ، کریٹ کرنا یا کسی چیز کو بنانا، بنانا یا خلقت. ہم کہتے ہیں اللہ نے خلق کیا، اللہ کی یہ خلقت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا یہ کریشن ہے، اللہ نے اس چیز کو بنایا ہے، خلق. تو یہ بھی ایک لفظ ہے جو ہم نے سیکھا. اگلا ورڈ تو بہت ایزی ہے. اللہ. اللہ کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے اللہ، یا آپ خدا بھی کہہ سکتے ہیں، فرق نہیں پڑتا. فارسی میں بھی کہتے ہیں خدا، اردو میں ہم اللہ اور خدا دونوں استعمال کرتے. البتہ فارسی میں بھی اللہ استعمال ہوتا ہے. اللہ وہ لفظ ہے جو مسلمان ہر زبان میں اسے یوز کرتے ہیں. انگلش میں بھی بہت جگہ ترجمہ ہم نہیں کرتے اس لفظ کو، ہم اسی اللہ کو ریٹین کرتے ہیں. البتہ انگلش میں کہیں گے گاڈ. اس کا ترجمہ آپ کرنا چاہیں تو دا گاڈ یعنی ایک اللہ کی بات ہو رہی ہے. الالہ یعنی وہ سنگل ون گاڈ کی بات ہو رہی ہے. اور آخری ناؤن جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے رحمان یعنی رحم کرنے والا. یہ بھی ایسا لفظ ہے جو آپ نے سنا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن میں بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا. البتہ رحمان اور رحیم میں فرق ہے. اگر انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو اس کا عربک کے لحاظ سے رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے وہ انشاءاللہ میں کبھی اور بیان کروں گا. لیکن ابھی کے لیے یہی کافی ہے کہ رحمان اور رحیم کا میننگ بہت ہی سملر ہے. دونوں رحمت سے ہے اور یہ دو خدا کی صفات ہے، خدا کی ایٹریبیوٹس ہے، خدا رحمان اور رحیم. تو اس طرح سے ہماری پہلی لسٹ ختم ہوتی ہے اور خداوند متعال کے شکر گزار ہے کہ ہم نے ان نئے ورڈز کو سنا. اور دیکھیں کتنا آسان ہے. اور یہ ایسے ورڈز ہیں جو قرآن میں ہنڈریڈز آف ٹائمز ریپیٹ ہوئے. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ قرآن کھولیں گے تو ان میں سے کوئی ورڈ آپ کے سامنے آئے، فار ایگزامپل خلق، تو آٹومیٹکلی اس کا میننگ آپ کو پتا ہے، آلریڈی آپ اس کا میننگ جانتے ہیں. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں. دوسرا باکس آپ کی فائل میں خوب توجہ کریں. حتیٰ میں کہوں گا کہ یہ جو فائلز ہے اس کو آپ پرنٹ لے لیں، پرنٹ آؤٹ لے لیں اور اس کو ایک کتاب اور بک کی شکل میں اس کو محفوظ کر لے، اس کو رکھے اور اس کے اوپر اپنے نوٹس بنائے. یہ جو چیزیں جو پوائنٹس میں بیان کر رہا اسے آپ لکھ لے. یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے ایک سرمایہ اور ایک اچھی چیز آپ کے لیے محفوظ رہ سکتی ہے. یا جو لوگ کمپیوٹر سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں.
دوسرا جو ہمارا حصہ ہے وہ ہے ورڈز ہے، وہ ہے ضمائر. ضمائر یعنی دیکھیں، ضمائر یعنی پروناؤنس، انگلش میں اسے کہا جاتا ہے پروناؤنس. یعنی کسی چیز کو ریفر کرنے کے لیے آپ نہیں چاہتے اس چیز کا نام بار بار ریپیٹ ہو، آپ ایک پروناؤن کے ذریعے اس کو وہاں پر یاد کرتے ہیں، ریممبر کرتے ہیں. دیکھیں کون سے پروناؤنس اس درس میں ہمارے سامنے. پہلا پروناؤن ہے کم. یہ کیسے ہمارے سامنے آتا ہے؟ یہ کسی ورڈ کے ساتھ ہمیشہ جڑا ہوا ہوگا. اس کا میننگ کیا ہے؟ تم سب تمہارا، تم سب تمہارا. یعنی ایک گروپ آف پیپل جو آپ کے سامنے ہے، آپ کے مخاطب ہے، ان کے بارے میں جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کم. میں کچھ ایگزامپلس یہاں پر دے دوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے. بہت ہی سمپل میں ایگزامپلس یہاں پر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ آپ میں سے ہر کوئی جواب دے گا کہ یہ تو بہت ہی آسان سوال ہے. کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب کہتے ہیں، سیم ورڈ. تو دیکھیں میں لکھ دو آپ اسکرین پر کتاب. میں کہنا چاہتا ہوں تمہاری کتاب، تم سب کی کتاب، تو میں کیا کہوں گا؟ بہت ہی آسان، آپ خود مجھے بنا کے دکھائے، کیا ہوگا؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں تم سب کی کتاب، کیا کہوں گا؟ کتابکم. دیکھیں کتنا ایزی ہے. کتابکم، اس کو جوائنٹ کر لیں، کتابکم یعنی تمہاری کتاب. عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے بیت. ایک ورڈ جو عربی میں یوز ہوتا ہے گھر کے لیے وہ کیا ہے؟ بیت. میں کہنا چاہتا ہوں تم سب کا، تمہارا گھر، کیا کہوں گا؟ بیتکم. بہت ہی ایزی، بیتکم. اس کو جوڑ لیں. تو یہ کم جو لفظ ہے وہ کسی چیز سے اٹیچڈ آتا ہے، اس کے اینڈ میں جوائن ہوتا ہے. اور اگر یہ کم جوائن ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ان سب کی. کتابکم. یا ابھی جو میں نے ورڈ ابھی ہم نے سیکھا، میں اس کی ایگزامپل بھی آپ کے سامنے دے دوں. وہ کیا تھا؟ خلق. میں لکھ لوں خلق. ابھی جو ہم نے لفظ سیکھا خلق کا مطلب کیا تھا؟ خلقت. میں کہنا چاہتا ہوں تم سب کی خلقت، تم سب کی خلقت، کیا کہوں گا؟ خلقکم. دیکھیں بہت ہی آسان، میں یہاں پر آپ کے لیے لکھ بھی دوں تاکہ یہ آپ کے لیے خلقکم. تو دیکھیں یہ کچھ ایگزامپلس میں نے دی تاکہ یہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے. آئے ہم لوٹ کر آ جائے ہمارے نیکسٹ ورڈ. نیکسٹ ورڈ ہمارا کیا ہے جو ہمارے سامنے لسٹ میں موجود ہے؟ وہ ہے ہی یا ہو. دیکھیں یہ سنگل لیٹر ہے، ہائے دو چشمی زیر کے ساتھ یا ہائے دو چشمی پیش کے ساتھ، ہی یا ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، اس کو. تھرڈ پرسن اسے انگلش میں کہتے ہیں. یعنی ایسا انسان جو ابھی حاضر نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی کتاب، آپ کیا کہیں گے؟ کتابہ. دیکھیں کتاب اور ہو کو جوڑ دے بن جائے گا کتابہ. آپ کہنا چاہیں گے اس کا گھر، کیا کہیں گے؟ آپ خود بنائیں، بیتہ. بہت ایزی. یا آپ کہنا چاہیں گے اس کی خلقت، اس کی خلقت، آپ کیا کہیں گے؟ خلقہ. خلقہ. اور اس طرح جو بھی آپ عربک میں ورڈ ہے اس کے آگے یہ ہو یا ہی جوڑ دے. البتہ کبھی کبھی یہ ہو چینج ہو جاتا ہے ہی میں. اس مرحلے میں ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، دونوں کا میننگ سیم ہے، میننگ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. کبھی کبھی کتابہ آپ دیکھیں گے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کتابہی. کچھ عربک رولز ہے جس کی وجہ سے یہ چینج آتا ہے، لیکن میننگ میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ہمارا لاسٹ پروناؤن اور ضمیر یہاں پہ کیا ہے؟ ذالکا. ذالکا یعنی وہ، اشارہ کرنے کے لیے کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ. اور یہ آپ سن چکے ہیں سورہ بقرہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ کہ آپ سب کو کم سے کم سورہ بقرہ کی پہلی آیت یاد ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. اس کے بعد کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب. دیکھیں یہ ذالکہ، یہی ذالکہ یعنی وہ کتاب. قرآن کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالکہ. تو اسی طرح جو میں نے 3 ورڈز آپ کے سامنے بیان کیے آپ بنائیں. اگر میں کہنا چاہوں وہ کتاب، کیا کہوں گا؟ ذالک الکتاب. اگر میں کہنا چاہوں وہ گھر، میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، وہ گھر دیکھو، کیا کہوں گا؟ ذالک البیت. یا میں کہنا چاہتا ہوں وہ خلقت، کہوں گا ذالک الخلق. تو ذالکہ کسی بھی ورڈ کے پہلے آپ لگا دے تو آپ اشارہ کر رہے. اور بہت بار وداؤٹ ورڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذالکہ یعنی وہ چیز، کسی طرف آپ پوائنٹ کر کے اس کو بیان کر سکتے. تو الحمدللہ یہ بھی ہمارا حصہ یہاں پر
کمپلیٹ ہوتا ہے. آئے اپنی گفتگو کو اسی طرح آگے بڑھائے. کچھ اور امپورٹنٹ ورڈز ابھی ہمارے سامنے باقی ہے, اور آ جائے جو نیکسٹ ٹیبل ہے میں وہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرنا شروع کروں. تو جو نیکسٹ ٹیبل ہے اس میں پہلا جو ٹیبل ہے وہ ہے حروف. حروف کیا ہے؟ حروف یعنی کنجنکشنز. ہر لینگویج میں ایسے لفظ ہوتے ہیں, ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو سینٹنسز کو اور ڈفرنٹ ورڈز کو جوڑنے کا ان کا کام ہوتا ہے, جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے کنجنکشنز یا پریپوزیشنز, اور اردو میں ہم انہیں کہیں گے حروف. عربی میں بھی انہیں حروف کہا جاتا ہے, فارسی میں بھی انہیں حروف کہا جاتا ہے. یعنی جوائنرز, وہ لوگ جو وہ ورڈز جو ڈفرنٹ پارٹس آف سینٹینس کو جوائن کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو زیادہ محنت کرنی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حروف ہے یہ بہت سارے نیو ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی زبان کے حروف کسی اور زبان میں بہت کم ریپیٹ ہوتے ہیں. ناؤنس ریپیٹ ہو جاتے ہیں, ہم نے دیکھا قوم اردو میں بھی قوم ہے, عربی میں بھی قوم ہے, لیکن جو حروف ہے اردو میں الگ ہے اور انگلش میں اس کے لیے جو ورڈ ہے وہ الگ ہے. تو یہ وہ ورڈز ہے جو ہم زیادہ چانس ہے کہ ہم بھول جائیں, تو اسے زیادہ سے زیادہ ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی. کہ دیکھیں آئے کون سے حروف اس درس میں ہمارے سامنے ہے. پہلا حرف ہے بے, کہ صحیح تلفظ اس کا ہے بی. یہ بھی ہمیں سیکھنا ہوگا کہ جب یہ زیر آتا ہے تو عربی میں صحیح تلفظ ہو جاتا ہے بی, بسم اللہ, جو صحیح تلفظ ہے. بے, بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ. ساتھ. انشاءاللہ جب ہم آیات میں ان کنیکٹرز کو حروف کو لے کر آ جائیں گے تو اور زیادہ ہمارے لیے بات کلیئر ہو جائے گی. دوسرا ورڈ ہے انا, اور یہ تو بہت زیادہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے. انا انزلناہ ان فی ذالک ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہت زیادہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمفسس اور تاکید کے لیے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک یا یقیناً. جو بھی ورڈ آپ پریفر کرتے آپ لکھ سکتے ہیں. میں رومن اردو میں بھی یہاں پر اسے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. یقیناً. اس کے بعد دو ہمارے پاس حرف ہے جو تھوڑے کنفیوزنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ سیم ہے, تھوڑا سا فرق ہے اس میں. یہ کیا ہے؟ ل اور لی. ل زبر کے ساتھ اور لام زیر کے ساتھ. لام زبر کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ ل. ل کا مطلب کیا ہے؟ وہی انا کا مطلب ہے, یعنی یقیناً, یعنی تاکید کے لیے. اور عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تاکید اور ایمفسس کے لیے بہت سارے ورڈز موجود ہیں. اور انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ایسی آیات ہمارے سامنے آئیں گی جس میں ایک آیت میں 3 یا 4 ٹائمز یقیناً آیا ہے. خدا اتنا اس بات کو سٹریس کرنا چاہتا ہے کہ یہ یقیناً 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 اس طرح سے ہے. تو یہ عربی زبان کی ایک خصوصیت ہے. تو یہ بن جائے گا ل فتحہ, یعنی وہی زبر کے ساتھ. لیکن یہی لام آپ زیر یا کسرہ کے ساتھ لے آئے تو بن جائے گا لی. اس کا مطلب کیا ہے؟ لیے, کسی چیز کے لیے. اور یہ بھی ہم یوز کرتے کہتے ہیں للہ, میں نے یہ کام للہ انجام دیا, یعنی صرف خدا کے لیے. تو اس طرح ہم بنا سکتے ہیں گھر کے لیے کیا کہیں گے؟ للبیت. وہ لی جوڑ لے بیت کے سامنے, للبیت. اور اس طرح آپ الگ الگ ورڈز اس کو اٹیچ کر سکتے. دیکھیں یہ حروف ہے, یہ سٹارٹ میں آتے ہیں, اس کے بعد دوسرے ورڈز آتے ہیں. تو یہ رہا ہمارا چوتھا حرف. پانچواں حرف ہے من. من یعنی سے. کسی چیز کی شروعات کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کہیں گے من. یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں گھر سے, آپ کیا کہیں گے؟ من البیت. گھر سے, میں گھر سے مسجد تک گیا. من البیت الی المسجد. انشاءاللہ الہ کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. فی الحال من. من یعنی سے. کسی چیز کا سٹارٹنگ پوائنٹ بیان کرنے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے, اور اردو میں ہم اسے ٹرانسلیٹ کریں گے سے, یا انگلش میں فرام. فرام. فی یعنی کسی چیز میں, ان سائڈ کسی چیز. انگلش میں کہیں گے ان. میں کہنا چاہتا ہوں گھر میں, کیا کہوں گا؟ فی البیت. کتاب میں, فی الکتاب. خلقت میں, فی الخلق. اسی طرح آپ الگ الگ ایگزامپلس بنا سکتے. اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارا ورڈ ہے وہ تو بہت آسان ہے, اور وہ ہے واو. واو یعنی اور یہ قرآن میں بہت ہی زیادہ تکرار ہوا ہے, اور کبھی کبھی کچھ خاص جگہوں پر ہم اردو میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. اگر 2 ورڈ ساتھ میں آ جائے تو کبھی کبھی یہ واو اسی طرح واو استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے, اس کا میننگ ہے اور. اینڈ انگلش میں سے کہا جائے گا اینڈ. تو یہ حصہ بھی ہمارا ختم ہوتا ہے. ہم لاسٹ باکس کی طرف اب آ گئے ہیں, اور وہ ہے افعال. افعال یعنی افعال انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ ورب. وربز.
ورب یعنی ایکشن کا نام، کسی کام کا نام، کسی فعل کا نام کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے ورب۔ تو یہاں پر اس درس میں صرف 3 ورڈز اور 3 وربز اور افعال ہمارے سامنے ہے، بہت ہی سمپل۔ پہلا یاکلون، یہ کیا ورڈ ہے؟ یاکلون۔ یاکلون کس ورڈ سے سملر لگتا ہے؟ دیکھیں ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، آپ ریممبر کریں، سوچیں کہ یاکلون کس فیملی سے ہے، اس سے سملر سنا ہوا ورڈ کیا ہے۔ آپ میرے خیال سے فوراً اس بات کو کیچ کریں گے کہ یاکلون کس چیز سے سملر ہے؟ عقل، عین کاف لام، عقل، عقل یعنی عقل کا استعمال کرنا۔ یاکلون کا مطلب کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں، وہ عقل سے کام لیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ورب ہے، کسی ایکشن کو بیان کیا جا رہا ہے، وہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، بہت ہی سمپل، عین کاف لام اس میں آیا ہے، عقل سے ہے۔ دوسرا ورڈ ہے یتفکرون، یتفکرون، تو دوسرا ورڈ ہمارے سامنے کیا ہے؟ یتفکرون۔ یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ بھی آپ ایزیلی فائنڈ کر سکتے ہیں، کون سے فیملی سے ہے؟ یہ ہے فکر کی فیملی سے، فے کاف اور رے، فکر۔ فکر یعنی سوچنا، غور و فکر کرنا، تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو لاسٹ ورڈ ہے وہ بھی بہت ہی سمپل ہے، وہ ہے یؤمنون۔ یہ کس فیملی سے ہے؟ یہ بھی بہت ہی سمپل ہے، یہ ایمان کی فیملی سے، ایمان، ایمان، مؤمن، مومنین۔ تو یؤمنون کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں یا وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اردو میں یہاں پہ یہ ترجمہ لکھا گیا ہے، اگر آپ اردو میں کمفرٹیبل نہیں ہے تو سائیڈ میں ایک خالی باکس موجود ہے، وہاں پر آپ اسے رومن میں اسے لکھ لیں، ان الفاظ کا ترجمہ۔ اور دیکھیں یہ کتنے سملر ہے، پیٹرن دیکھیں سیم ہے، یاکلون، یتفکرون، یؤمنون، ترجمے میں بھی سملیرٹی ہے، وہ لوگ عقل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ پیٹرنز اور عربی گرامر کے کچھ سمپل نکات ہم آہستہ آہستہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طرح سے یہ پارٹ 1 ہمارا یہاں پر اپنی اختتام پر پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ پارٹ 2 میں ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ گرامر کا ایک پوائنٹ میں آپ کے لیے بیان کروں گا، اور انہی ورڈز کو یوز کر کے ہم جو ابتدا میں جن آیات کی ہم نے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایک چیز یہاں پر لاسٹ میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نیکسٹ پیج پر جائیں گے تو ایک سیکشن آپ کو ملے گا جہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے، اردو میں لکھا ہوا ہے مشق۔ البتہ جو ہندی کی کتاب ہے اس میں ایک چھوٹی سی سپیلنگ مسٹیک ہے، مشق کے جگہ وہاں سے غلطی سے آ گیا ہے مشتق، تو اسے آپ کریکٹ کر لیں۔ انگلش میں لکھا ہوا ایکسرسائز۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارا شام کا سیشن ہے پارٹ 2، اس سے پہلے اس مشق کو ڈیفینیٹلی انجام دیں۔ بہت ہی سمپل یہ ایکسرسائز اور تمرین ہے پریکٹس کرنے کے لیے، کہ جس کی وجہ سے ہم پھر جو ہمارا پارٹ 2 ہے وہ بہتر انداز میں انجام دے سکیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ 2 طرح کے سوال ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹا عربک فریز دیا گیا ہے، اس کا آپ اردو میں ترجمہ کریں۔ دوسرے طرح کے سوال کیا ہے؟ اردو ترجمہ دیا گیا ہے، اس کو آپ عربی میں چینج کریں۔ میں فار ایگزامپل آپ کے لیے ایک چیز یہاں پر ریڈ کر لوں۔ فار ایگزامپل بسم اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ 3 ورڈز ہے، بی اس اللہ، بی کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کو ہم اس طرح سے جوڑے تو اس کا ترجمہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس ایکسرسائز کو آپ ضرور انجام دیجئے گا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کورس کے حوالے سے ہم ریگولرلی آپ سے کوئز لیتے رہیں گے، اس کا شیڈیول انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے۔ اور یہ کورس جو ہے علم القرآن کورس، جس میں ہم ورڈ بائی ورڈ قرآن کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک اور کورس ہے قرآن کے حوالے سے، ان 2 کورس کے حوالے سے ہم کوئز اور ایگزام لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو لوگ اس ایگزام میں کامیاب ہوں گے ان کے لیے بہترین سے بہترین انعام اور پرائز انشاءاللہ انہیں دیے جائیں گے۔ تو یہیں پر اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔